وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني إطفئه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آیت نمبر 5 اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 5 سے لے کے آیت نمبر 11 تک ہم نے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم. لوگوں اگر دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے تمہیں کوئی شک ہے تو ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے تخلیق کی ابتدائی جو مراحل ہیں ان کی طرف توجہ دلائی، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انسانی عقل سے بالکل ماورائے بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ چونکہ آپ کی نیچر میں داخل ہو چکی ہے، وہ اب آپ کی عادت میں آپ کے لیے وہ اچنبا نہیں رہا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو لے کر اللہ کی قدرت کے آگے سربسود نہیں ہو رہے. فرمایا ثم نخرجوکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. ہم نے تمہیں بچے ہونے کی حیثیت سے نکالا. ثم لتبلغوا اشدکم تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. اب بڑی غور طلب بات، جس طرح ایک آدمی پیدا ہوا جوان ہونے کے لیے، جوان ہوا بوڑھا ہونے کے لیے، اور ان کے بیچ میں اللہ رب العزت نے قاعدہ بتایا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى. تو تم میں ایسا بھی ہے جو ان مراحل کے درمیان ہی کہیں اپنی عمر پوری کر جائے گا، ختم. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. مطلب بات ایسے مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وہ یعنی کہ بالکل گری ہوئی عمر کے اوپر پہنچے گا. گری ہوئی عمر اللہ رب العزت نے بڑھاپے کو کہا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگی. آپ سمجھے، بڑے قیمتی نقطے کی طرف اللہ رب العزت
نیچے چلے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ثم نخرجوکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں ایک بچے کے حیثیت سے نکالا تاکہ تم ایک یعنی کہ پختگی کی عمر کو پہنچو. کوئی بھی جوان پیدا نہیں ہو رہا، اسی طرح کوئی بھی جنتی پیدا نہیں ہو رہا، کوئی بھی جہنمی پیدا نہیں ہو رہا. یہ بکواس بات ہے کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں جنتی پیدا ہوا ہے یا فلاں جہنمی پیدا ہوا ہے. جس طرح کوئی جوان پیدا نہیں ہوا کوئی بوڑھا پیدا نہیں ہوا. ایک آدمی بچے ہونے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوا ہے ہدایت کے لیے اور ہدایت تک پہنچایا جاتا ہے. اب اگر ایک آدمی اپنی جوانی کو قبول نہ کرے اور وہی ذلیل حرکتیں اور وہی بچگانہ حرکتیں کرے جو وہ بچپن سے کرتا آ رہا ہے، تو اس میں اس کی جوانی کے جوان ہونے کا قصور ہے. ایک آدمی بڑھاپے کے اندر بچپنے والی حرکتیں کرے جس کو ہم کہتے ہیں سٹیا گیا ہے، اس میں پختہ عمر کا تو کوئی قصور نہیں. اپنا طور طریقہ اپنا معاملہ تھا، اپنے آپ کو بوڑھا کیا ہی ایسے، اب اس میں کسی اور کا تو کوئی قصور نہیں. اللہ نے آپ کو نہ تو پاگل ہو جانے کے لیے پیدا کیا تھا، نہ سٹیانے کے لیے، نہ اللہ رب العزت نے آپ کو جوانی برباد کرنے کے لیے پیدا کیا، نہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ان میں سے کوئی بات نہیں. جس طرح آپ بچے ہونے کی حیثیت سے جوانی کو پہنچو گے، اسی طرح زندہ ہونے کی حیثیت سے موت کو پہنچو گے، اور پھر جس طرح جوانی سے بڑھاپے کو پہنچو گے اسی طریقے سے آپ موت سے دوبارہ جی اٹھنے کو پہنچو گے. قانون ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. اب اس میں ایک اور بھی نقطہ غور طلب ہے. ومنکم من یتوفی، تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ان کے درمیان ہی کہیں ختم ہو جائے. بچے بیٹھے، پچھلا والا درس آپ بھائیوں کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر وہ ایک ابتدائی مراحل کا. ان ابتدائی مراحل کے درمیان ہی تم ختم ہو چکے. رکھ دینا اس کو موبائل کو، کیوں نہیں رکھا؟ وہ ابتدائی جو ہے نا مراحل کے اندر ہی جو ہے ختم ہو چکا. اللہ نے آپ کو عمر دی اس لیے کہ آپ اس سے کفر کرو. اللہ نے آپ کو عمر دی اس لیے کہ آپ اس کے احکامات کو جھٹلاؤ. اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی دی اس لیے آپ اس کا شرک کرو، نہ شکری کرو، آپ خودکشی کر لو. اللہ نے آپ کو اس لیے زندگی دی. ثم لتبلغوا اشدکم، اس لیے کہ تم پختگی کی عمر کو پہنچو، تمہیں پتہ لگے ہدایت اور گمراہی کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، جائز اور ناجائز کے بارے میں، اللہ اور شیطان کے بارے میں تمہیں پتہ لگے. تم میں سے کوئی بھی نہ تو اندھیرے میں زندگی بسر کرے، نہ اندھا مرے، نہ اندھا اٹھایا جائے. ایسا نہیں. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض ہیں جو پہلے اپنی عمر پوری کر جاتے ہیں. اب جو اپنی عمر پہلے ہی پوری کر گئے ان کو عمل کا موقع نہیں ملا. صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے کسی سخت قسم کے بیمار آدمی کے لیے کہا کہ اللہ اس کو موت دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کے لیے موت کی دعا مت کرو، کیونکہ جب تک وہ دنیا کے اندر زندہ ہے اللہ اس کو عمل کی توفیق دیتا رہے گا. اصل میں زندگی ملی عمل کے لیے نا، مر گیا تو عمل کا سلسلہ منقطع ہے. زندہ ہے تو جب تک اس عمل کی توفیق ملتی رہے گی، چاہے بھلے زبان سے سبحان اللہ ہے وہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھ لے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اور دیکھیں ذرا بات، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بالکل نکمی عمر کو پہنچائے جائیں گے، گری ہوئی عمر. اللہ نے بڑھاپے کو گری ہوئی عمر قرار دیا، وہ مشروط ایک چیز کے ساتھ، لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جانے اس کے بعد جو علم اس سے پہنچے. یہ ہے ایسا. اگر وہ علم حاصل کرتا کرتا جوان ہوا، اس کا بچپن کامیاب ہو گیا.
علم حاصل کرتا کرتا وہ ادھیڑ عمری کو پہنچا، اس کی جوانی کام میں لگ گئی. وہ علم حاصل کرتا کرتا بوڑھا ہوا، اس کا بڑھاپا کام کا ہوگا. آج ہمارے وہ علماء جن کی عمریں 70 سال سے متجاوز ہیں، ہم ان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آج تک آپ نے کسی عالم کو سٹیاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شرط گارنٹی کے ساتھ آپ کبھی بھی کسی عالم کو سٹیائے میں نہیں دیکھو. وجہ وہ دین کا علم جو اس کے دل اور دماغ میں اس کی برکت ہے، وہ سٹیاتے ہی نہیں. اللہ نے اس کو ایک حقیقی معرفت دے دی نا. وہ نہ تو بچپنے والی باتیں کرتا ہے، نہ ہی وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے سامنے والا چیخ پا ہو جائے، غصے میں بڈھا سٹیا گیا ہے، سوال ہی نہیں کرتا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ کہ تم میں سے بعض ایسے اس نکمی عمر کو پہنچائے جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ جو علم ان کے پاس ہے اس کے بعد وجہ ہے. اس کا بالکل ایک مختصر خاکہ اگر دیکھنا ہو تو وہ ہم جو 6 8ویں کے درمیان میں اردو کی کتاب میں پڑھ کے آئے نا، میرا ماضی، اس ایک آیت کا خلاصہ وہ ایک مطلب جملہ ہے، میرا ماضی، گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ. پتہ تو لگے عمر لگائی کا ہے، کیا کیا. ہم نے تو یہ دیکھا آج کیفیت یہ ہے، معذرت کے ساتھ، ایک صدی بھی تھی، ایک صدی 100 سال، ایک صدی بھی تھی. اسلام گھر گھر میں راسخ ہوا. صرف ڈھاکہ کے اندر 2 لاکھ علماء کو برطانوی سرکار نے پھانسی دی. 2 لاکھ علماء کو پھانسی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہر گھر سے ایک عالم پیدا ہو رہا. ایسی پھر ایک صدی گزری جب آپ کی یعنی کہ زبان عربی نہ رہی، آپ کا دین یعنی کہ بنیادی نہ رہا، بنیادی اسباق میں سے نہ رہا، آپ کی زندگی میں ترجیح اسلام کو نہ رہی، آپ کے طور طریقے دینی نہ رہے. آپ نے آہستہ آہستہ جب دین کے علم و عمل کو فراموش کرنا شروع کیا، پھر ایک صدی گزری. اس ایک صدی میں یعنی کہ وہ خلقت پیدا ہوئی جس خلقت کو دین کے بارے میں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جتنا مدارس کے بچوں کو پتا. یہی وجہ مرزا قادیانی کامیاب ہوا. مرزا قادیانی نے ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کیا. یہی وجہ ہے دیگر جو فرقے بنانے والے تھے، میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کے، وہ کامیاب ہوئے. آج ہماری جان پہ 2-3 بڑے فرقے کھڑے کر گئے. وجہ کیا تھی؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ایک صدی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ایک صدی بعد ہی کیوں ہوا؟ اس ایک صدی کے اندر جو قوم کھڑی ہوئی، بوڑھے 100 سال عمر رکھنے والے، دین اتنا بھی نہیں پتا جتنا مدارس کے بچوں کو پتا. خود گمراہ تھے، ایک پوری نسل کو گمراہ کر کے گئے. نتیجہ یہ نکلا اس کے بعد ایک صدی کے اس بیچ کے عرصے میں، یہ جس سے ہم اب گزر رہے ہیں، اس کے اندر وہ طبقہ کھڑا ہوا جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی. تقلید کا بند ٹوٹا، علم کا سمندر بہہ پڑا. تقلید کا وہ بند جس نے علم کے سمندر کا راستہ روکا ہوا تھا، وہ ٹوٹا اور دوبارہ سے سمندر بہہ پڑا. لیکن پھر سے دوبارہ وہی فساد کھڑا ہوا. بجائے اس کے کہ اس کو سیکھنے پڑھنے سمجھنے کے، ہم نے اپنے آپ کو پھر محدود کیا وہی علماء تک، وہی سوشل میڈیا. آپ علماء کو ویسے یعنی کہ مثالی طور پہ منبروں پہ سنتے تھے، اب آپ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے، پہلے منبروں کی تقلید تھی، اب سوشل میڈیا کی. پڑھا جب نہیں تھا، پڑھا اب نہیں ہے. اب نتیجے میں مرزا پارٹ 2 کھڑا ہوتا ہے اس صدی میں، اور ہم دیکھتے ہیں ایک خلقت گمراہ ہوئی. ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ تو میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی تو لبرلزم اپنی جڑیں پکڑ رہا ہے، ابھی تو ایتھیزم ہمارے یہاں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے. فیمنسٹ ہر سال میں 5 دفعہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے روڈوں پہ. ہر فساد ہمارے لیے تیار کھڑا ہے، اور ہمارا مسئلہ وہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں یا تو مر جانے کا،
اور یا پھر اس عمر کی طرف چلے جانے کا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ پھر اس کے بعد وہ جانے کہ اس نے اب تک سیکھا کیا تھا۔ مجھے بتائیں اس صدی کے اندر جس میں ہمارے ہاں علماء کھڑے ہوتے تھے، اس صدی کے اندر ان علماء کے سامنے باغی گروہ کون سا کھڑا ہوا تھا جو ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر یہ کہتا ہو تم غلط ہم صحیح؟ کسی گروہ کا آج تک نام سنا ہے؟ ایک فرد واحد کا بھی اگر نام سنو سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ لیکن جس صدی کے اندر علم سے دوری آئی، اس صدی کے اندر آپ دیکھو ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، علماء اور عامی تو بات دور کی ہے، ایک دوسرے کے اور اب بھی ہم اس سے گزر بوڑھے ہو چکے ہوں گے تو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، کچھ بھی نہیں پلے رہا۔ مثال دی اللہ رب نے، اور اس مثال سے سمجھایا کیا؟ یہ سب تم پر گزرتا ہے نہیں گزرتا؟ ہاں، بالکل اسی طریقے سے تم مرو گے اور بالکل اسی طریقے سے تم دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جاؤ۔ پھر ایک اللہ نے نیچرل ایک سائنٹیفیکل مثال دی، ایک بڑی زبردست۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بنجر پڑی ہوئی زمین کی طرف دیکھ۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم آسمان سے اس پر پانی اتارتے ہیں، اهْتَزَّتْ، وہ بالکل گرینری آتی ہے، چائے والی گرینری، وہ تر و تازہ، وَرَبَتْ، کونپلیں پھوٹنا شروع ہوتی ہیں، وَأَنبَتَتْ، اس کے بعد اس میں وہ ڈالیں شجر بننا شروع ہوتے ہیں کہ پہچان ہوتی ہے یہ اس چیز کا پودا ہے، یہ اس چیز کی جڑ ہے، یہ اس چیز کا کھیت ہے، یہ اس چیز کی بال ہے، یہ اس چیز کی ٹہنی ہے، یہ پہچانیں ہونا شروع ہوتی ہے نا۔ پھر وہ انبتت من کل زوج بہیج، ہر ایک رونق دار جوڑا، جو سبزی کا ہو جو پھل کا ہو، ہر ایک جس کو دیکھ کے آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ بات آ رہی ہے سن؟ اب سن غور کرو، بنجر زمین کچھ بھی اگا سکتی، بنجر زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے، بنجر زمین میں اگانے کی صلاحیت ہے۔ یہ تو وہ ہے جو سائنس کا کلمہ ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ کسی چیز میں اپنی ذاتی صلاحیت ہے ہی نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی توفیق و طاقت ہے ہی نہیں مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، بنجر زمین کو دیکھ، خشک زمین کو دیکھ۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، کیا ہے؟ تم برسا دو پانی، تم پانی برسا دو، تم لاؤ پانی، تم برسا دو، برس جائے گی، بیج بھی اگ جائیں گے، فرٹیلائزیشن کر دو، سارے معاملات کر دو، سبزی بھی اگے گی۔ کیا ہوا؟ رنگ نہیں آیا، ذائقہ ویسا نہیں، کبھی نہیں نکالا، اتنے سے تربوز، اتنے بڑے بڑے آلو، چھوٹی بھنڈی نہیں اگ سکی، پتلی نہیں تھی، موٹی موٹی، کیا ہے؟ جیسے آپ خود کو نیچر کے ہاتھ میں دیں گے تو نیچر کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ آپ خود کو اللہ کے قابو میں دے دو تو نیچر کس کے قابو میں؟ اللہ رب العزت۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم نے کیا ایک اللہ کا، آپ دیکھیں زیادہ نہیں، ایک چھوٹی سی مثال لے لو آپ، چھوٹی سی۔ ہمارے لیے امیزون کے جنگلات زندہ مثال ہے۔ آپ جنگل میں جائیں، تحقیق کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک سرسبز زمین پر اگنے والے جتنے سبزے اور جتنے پھل ہیں، سوائے وہ جو موسم سے اگتے ہیں، موسم کا جنگل، جیسے کھجور گرم سرزمین پر ہی اگے گی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے موسم بھی ٹھنڈی سرزمین پہ ہی اگے گی، ایسا تو وہ تو آپ کو نہیں ملتی، وہ تو آپ کو نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ آپ ہر قسم کا سبزہ، ہر قسم کا درخت، ہر چیز، دنیا بھر، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گھنے جنگلات امیزون۔ وجہ کیا ہے؟ سال کے اندر 365 دن میں 600 سے اوپر بارش ہوتی ہے، 600 سے اوپر دفعہ بارش ہوتی ہے۔
جس سے اس کا اپنا نیچرل انوائرمنٹ ایسا ہے جب پوری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے. کیا ہے ایسے گھنے درخت کے جن کی چھاؤں سے جب آپ چلتے ہیں تو آپ 1-1 کلومیٹر کا سفر کر لیتے ہیں, سورج کی روشنی آپ کو آ کے چھو نہیں پاتی. آپ گویا کہ نصف اندھیرے والے ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب حیران کر دیتی ہے یہ چیز انسان کو, یہ کیسے ہے؟ کون کر رہا وتر الارض حامدۃ. چلو چھوڑو اس کو. یہ مثال ایسی ہے, وہی میں نے کہا نا, نیچر میں جو چیز آ جائے وہ ہمیں اللہ کی نشانی سمجھنے میں بعض مرتبہ کوتاہی دلوا دے. وہ میں نیچر میں چلے گا, ہم وہ اللہ کی نشانی دیکھ نہیں پا رہے. گلوبل وارمنگ ہوئی, انوائرمنٹل چینجنگ ہونا شروع ہوئی, چینجنگ ہوئی. اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئی. وہ علاقے جو ریگستانی علاقے تھے جہاں پر بارش خال خال ہوتی تھی, سال یا 2 سال میں کوئی ایک دفعہ, 5 سال میں 6 سال میں کوئی ایک دفعہ بارش ہو رہی ہے, وہاں پر سال میں 3 مرتبہ بارش ہونا شروع ہوئی, 4 دفعہ بارش ہو رہی, 5 دفعہ موسلادھار بارش. وہ سبزہ اگنا شروع ہو. وہ علاقے جنہوں نے کبھی برف باری کی شکل نہیں دیکھی تھی, وہاں برف باریاں ہو رہی ہیں. وہ جنگلات جو دریاؤں سمندروں کے قریب تھے, آج وہ دریاؤں کے اندر ہیں, پانی نکل گیا ان کو. وہ جگہیں اب پانی کے اندر ہیں, وہ خشکی میں گنی نہیں جاتی ہیں. اب وہ یہ کیا ہوا؟ گلوبل وارمنگ, انوائرمنٹل چینجنگ. کون کر رہا ہے؟ خود بخود. اتنا سسٹمیٹک. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں, خود بخود کوئی بھی کام نہیں. خود بخود صرف یعنی خود بخود اگر کچھ ہو سکتا ہے نا تو وہ صرف ایک کام ہو سکتا ہے, آدمی پاگل ہو سکتا ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, آدمی نے کوئی غلطی کی, حادثہ ہو, خود بخود حادثہ ہو. سسٹمیٹک انداز میں کوئی کام بھی خود نہیں ہوتا جب تک اس کی پوری سیٹنگ میں. وتر الارض حامدۃ, تو دیکھ زمین کون سی خشک. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, ہم آسمان سے اس پر پانی برساتے ہیں. اهتزت وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, تو دیکھ وہ کیسے سبز ہوتا ہے, کیسے اگتا ہے, کیسے اس کا یعنی ہر فصل کا جوڑا, ہر درخت کا جوڑا کھڑا ہوتا ہے. وہاں زندگی تھی, وہاں زندگی تھی, زندگی کھڑی. کیا پڑھتے ہیں ہم بایولوجی میں, کیا ہے نباتات, سب کیا ہے, سب زندہ مخلوقات, سب زندہ مخلوقات ہے. بچہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, مرتا ہے, ان میں جوڑے ہوتے ہیں, ان میں افزائش ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کیسا خالص لفظ آیا ہے, من کل زوج بہیج, کسی کے باپ کا دماغ نہیں جا سکتا. من کل زوج بہیج, جوڑے, کیا سائنس, جوڑے. جو بایولوجی کا طالب علم ہے وہی جانتا ہے اس بات کو, ہر کوئی جانتا, کوئی نہیں جانتا. اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, عربوں نے تو کوئی اس قسم کی ترقی نہیں کی کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ بات ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. یہ ہے ذالک, یہ ہے کمپلیٹ سائنس. ذالک, یہ مثال, کوئی خیالی معجزاتی کراماتی باتیں نہیں, این سائنٹیفک عقل کے مطابق بات, جس کو آپ سال میں جب دل کرے جا کر یوں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے. کوئی غیبی بات, کوئی غیبی بات نہیں ہے کہ فرشتے میں دکھ نہیں رہے, جنات دکھ نہیں رہے, کوئی قبر کے احوال نہیں جانتے, کوئی آخرت کو نہیں سمجھتے. یہ تم سال میں جب چاہو جا کر دیکھ سکتے. ذالک, اس مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ بے ان اللہ هو الحق, کہ بے شک وہ اللہ ہی حق ہے. بس حق یعنی کہ اگر ہم اس کو جملے کو یوں کہیں کہ بے شک وہ اللہ ہی حقیقت ہے, باقی سب بیکار ہے. جو وہ کہتا ہے وہ ہے بس, باقی سب باتیں بکواس. جو ہم سن رہے ہیں, جو ہم نے پڑھا ہے, وہ سب بکواس ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى,
اور بے شک کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ مردوں کو جیسے اس نے مردہ زمین سے تمہیں سال میں کئی مرتبہ دکھا دیا زندہ فصلوں کو کھڑا کرے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ مردے زندہ کرے گا۔ اور پھر ان دونوں کے بعد بھی بات سمجھ میں نہ آیا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر شے پہ قدرت رکھنا، ہر چیز پہ اس کا کنٹرول۔ یہ تو وہ بات ہے جو تمہیں بتا دی گئی، جو تمہیں بتائی نہیں گئی اس کا کیا کرو گے؟ نہیں سمجھے؟ مر کے زندہ ہونا یہ تو تمہیں عقیدہ بتا دیا گیا ہے، جو بھی تمہیں بتایا نہیں گیا اس کا کیا کرو گے؟ نہیں سمجھے؟ ہم اللہ کے بارے میں کتنا جان پائیں، ہم اللہ کے بارے میں کتنا جان پائیں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے ہم اللہ کو اتنا جان پائے ہیں جتنا اللہ نے چاہا۔ اور جب اللہ کو ہی جاننے کے معاملے میں بات ایسی ہو تو پھر ذرا سوچیں، اللہ کی یہ کائنات ہے، اس کائنات کو بھی، اس کی نشانیوں کو بھی ہم اتنا ہی جان پائے جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے، یہاں بھائیوں سے بات چل رہی تھی تو اس میں میں نے ایک مثال دی تھی۔ آپ دیکھیں کبھی جہاز وہ جب ہوا کے اندر 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہوتا ہے تو اسے اوپر ایک عدد پائلٹ اور ایک عدد نیویگیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پائلٹ جو ہے نا، کیونکہ خلا کے اندر فضا کے اندر ہماری راستے نہیں بنے ہوئے، ہم تو روڈ پر چلیں اگر گاڑیاں لے کے تو ہمیں پتے پوچھنا پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ جہاز کو فضا میں لے کے پہنچے راستے تو نہیں ہے، آپ کیسے چلیں گے؟ نیویگیٹر کہ جو زمین کے نقشے پڑھا ہوا ہے، جو فضا سے نقشے پڑھتا ہے، نقشے بنے ہوئے نا، وہ پڑھتا ہے اور بتاتا ہے اب ہم ادھر ہیں، اتنی دیر میں ہم یہاں پہنچے۔ نہیں سمجھے؟ پھر اس کے بعد وہ جو نیویگیٹر ہے وہ ایئر اسٹیشن سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، قریبی ہر ایئر اسٹیشن سے وہ رابطے میں ہوتا ہوا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک اسلام آباد سے فلائٹ اڑی دبئی کے لیے تو دبئی اور اسلام آباد کے درمیان اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایک تو وہ ہے جس سے اس نے ٹیک آف کیا، ایک وہ ہے جب وہ لینڈ کرے گا، ایک اگر فرض کریں کہ بیچ میں کوئی ایئر اسٹیشن ہے تو وہ وہاں پہ بھی رپورٹ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اس سے بھی نیویگیشن رپورٹ دیتا ہوا اور لیتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ مثلا موسمی حالات کیا، آگے کے موسمی حالات کیا ہے، فلاں یہ وہ ساری چیزیں۔ ایک جہاز جس کے 2 پائلٹ، جس کے اندر طاقتور ترین انجن اور ساری چیزیں، یہ سب چیزیں لگی ہوئی، سسٹمیٹک انداز سے اڑنے والا، اس کو ایک پائلٹ اور ایک نیویگیٹر کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد بھی وہ نیویگیشن سے لے رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے لینڈ کرتا ہے، اور بعض مرتبہ لینڈ نہیں کریش کرتا ہے۔ اشرف المخلوق انسان کا بنایا ہوا میکینزم، کیلکولیشن اور سسٹم فیل ہو گیا۔ آپ نے آج تک کبھی باز کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ باز چیل، عقاب، باز، شاہین نسلیں میں آپ نے شکاری پرندے باز کو کبھی کریش ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، اس کو گولی لگے، وہ کہیں ٹکرا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اڑتے ہوئے وہ راستہ بھول جائے یا اڑتے ہوئے وہ کریش کر جائے تو یہ ناممکن ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ ایک جہاز کے اندر بھی ایک پائلٹ اور ایک نیویگیٹر کی ضرورت ہے، تو وہ جو ایک باز اڑ رہا ہے اس کے اندر کوئی پائلٹ اور نیویگیٹر موجود نہیں ہے، اس نے کسی بھی ایئر فورس انسٹیٹیوٹ سے کوئی پائلٹ کی ڈگری حاصل نہیں کی ہے اڑنے کے لیے۔ اور پچھلے دنوں ایک تجربہ کیا گیا کہ چائنا سے ایک بالغ باز کے بچے کو ٹرانسمیٹر لگایا گیا، جس ٹرانسمیٹر کو مطلب اس کو ٹرانسمیٹر کلومیٹر کے ساتھ سگنل اپنے یعنی کہ پڑھاتا ہے،
اور وہ نیویگیشن دیتا ہے کہ یہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں یہ چلا ہے. ٹھیک ہے، مشرق اتنے کلومیٹر، مغرب اتنے کلومیٹر، شمال اتنے کلومیٹر، جنوب اتنے کلومیٹر. آخر کار 7.5 سال بعد جا کر وہ باز مرا، اور جب وہ ٹرانسمیٹر اس سے الگ کر کے اس میں دیکھا گیا تو پتا لگا اس نے 2 بر اعظموں کا سفر کیا تھا. اس نے یورپ اور پورے ایشیا کا سفر کیا تھا. اس نے یورپ اور پورے ایشیا کا سفر اس پرندے نے. انہوں نے پورا نقشہ بنایا، نیٹ پہ پورا نقشہ دیا انہوں نے اس کے سفر کا. ٹرانسمیٹر لگانے والے دن کی تصویر دی ہے، جس دن مرا ہوا ملا ہے ٹرانسمیٹر سمیت وہ اس دن کی تصویر دی. وہ پورا نقشہ دیا جو اس نے 2 بر اعظموں کا سفر کیا. اور یہ سفر ایسے کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں پورا چکر لگا کے، ایک وقت میں پورا چکر لگا کے واپس آیا ہے. یعنی کہ یوں گیا ہے، پہلے وہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پورا گھوما ہے، ایک بر اعظم پورا، پھر دوسرا بر اعظم پورا، پھر واپس آیا ہے. واپس آتے ہوئے میں راستے میں مرا وہ اپنی عمر یا جو بھی اس کے ساتھ بیماری، جو بھی مسئلہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے سب چھوڑ کے اسے نیویگیٹ کون کرتا؟ جب تجھے ادھر مڑنا ہے، ادھر سے اتنے کلومیٹر تک پر مارتے ہوئے اڑتے رہنا ہے، یہاں رفتار سلو رکھنی ہے، آگے موسمی خرابی ہے، تجھے یہیں اسٹے کرنا ہے، یہیں لینڈ کر جا، یہیں اسٹے کر لے. جب یہ موسمی جو آگے خرابی ہے ختم ہو پھر اڑنا. گرمی ہو تو اتنی بلندی پہ اڑنا، سردی ہو تو اتنی بلندی پہ اڑنا، ورنہ کریش کر جائے گا. تیرے پنجے پر جام ہو جائیں گے، تیرا خون منجمد ہو جائے گا. بھائی میرے پیارے، یہ ہمارے ایسٹروناٹس جب خلا میں جاتے ہیں یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ اتنا آپ کو بلڈ پریشر رکھنا ہے، اتنا ہارٹ بیٹ رکھنی ہے، اتنا فلاں، یہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ وہ. ابے بھائی اس باز کو کس نے ٹریننگ دی؟ کون اسے سمجھا رہا ہے؟ سمجھے ہو؟ اسے نیویگیٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب. اسے اڑا کون رہا؟ ہم نے ابھی تو سمجھا پائلٹ کے بغیر نہیں اڑ سکتے. اس کے دماغ میں ایک پائلٹ، وہ پائلٹ کون ہے؟ یعنی کہ کون اس کو ہدایات دے رہا؟ اللہ رب. اور یہ صرف ایک باز کی مثال ہے. ایسے ایسے پرندے ہیں کہ وہ آپ کو اللہ کے آگے ایک معمولی پرندہ سجدہ کرنے پہ مجبور کر دے گا، بس شرط یہ کہ آدمی کا کوا سفید نہیں ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. ایک مثال ہم نے قدرت کی اس کی سمجھی. فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو قیامت ہے وہ آنے ہی والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا دیکھیں، سمجھے ذرا بات. بظاہر آپ نے ایک عمارت کو تعمیر کیا، ایک کس کی؟ ہمیں برج خلیفہ کی مثال لیں کہ برج خلیفہ کے انجینئرز نے اور اس کے آرکیٹیکچرز نے اور جن لوگوں نے بھی اس پہ محنت کی ہے، 2-2.5 ہزار کی محنت ہے وہ جو ہے، اور ماہرین کی 2-2.5 ہزار ماہرین کی وہ محنت ہے، مزدور تو اس سے زیادہ. اب جو برج خلیفہ کی عمر کا کیا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو اس کی عمر کا اندازہ لگایا گیا ہے 500 سال، کہ 500 سال تک اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یہ اندازہ لگایا. پھر ہر صدی میں اس کی مرمت کا کام ہوا کرے گا، وہ اپنی جگہ ایک بات. لیکن فی الوقت جو اس کی تعمیر ہوئی ہے اس میں 500 سال کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 500 سال اس سے کچھ ہوگا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ایک کیلکولیشن ہے آخر میں. اچھا، اس میں بالفرض اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کس قسم کا نقصان ہوگا؟ کس قسم کا؟ جس میں اس کی مرمت ہو. مطلب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی 2 جہاز جا کے اس سے ٹکرائیں گے اور وہ زمین بوس ہو جائے گا. آپ سمجھو ذرا بات کو، 2 جہاز جا کے ٹکرائے ہیں اور وہ زمین بوس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بھی کہانی جھوٹی تھی اور ادھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو. اس اعتبار سے اس کی آبادی ہے، مثال کے طور پہ اس پر ایک وقت میں
5 लाख अफराद चले जाएं तो इस पे बोझ कोई भी आएगा? 5 लाख अफराद बुर्ज खलीफा के अंदर है, बुर्ज खलीफा को वो मसला होना नहीं। अंदाजा लगाएं कि एक वक्त में अगर इसमें 20 लाख अफराद हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि 250 साल उम्र हो जाएगी। फर्ज करें इसमें 1 करोड़ अफराद भर दिया तो ये होगा 1 सदी इसकी उम्र हो जाएगी, 50 साल का हो जाएगा। आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये तो है ना अपनी जगह। खरबों साल पहले ये दुनिया बन गई, खरबों साल पहले ये दुनिया बन गई और इस पे कोई अंदाजा नहीं है, यानी कि ये महज एक अंदाजे लगाए जाते हैं कि इतने करोड़ साल इस दुनिया पे गुजर चुके हैं, ये एक अंदाजा। ठीक, वो अंदाजा जो फर्ज कर लेते हैं हम कि मिसाल के तौर पे 2000 करोड़ साल इस दुनिया पे फर्ज करो गुजर गए, एक मिसाल दो। इसमें जो इंसान पैदा हुए उन इंसानों के, उनको पानी का बोला, उन इंसानों के लिए मिसाल के तौर पर यानी ग़िज़ा, रिहाइश और दीगर जितनी भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे पहले तमाम चीज़ें इब्तिदा के अंदर वो कपास से बनना शुरू, फिर उसके बाद चीज़ें लकड़ी से बनना शुरू, उसके बाद चीज़ें धातु से बनना शुरू। उन धातुओं के अंदर यानी जानवरों के आज़ा तक का इस्तेमाल होता था, हड्डियों का, हाथी के दांत का, सींगों का, चीज़ों तक का इस्तेमाल होता था, पत्थरों का इस्तेमाल होता था। सही, इंसान ने बड़े पैमाने पर कानों से पत्थरों को निकाला होगा, इंसान ने जंगलात से दरख्तों को काटा होगा, इंसान ने अपने लिए पानी का इस्तेमाल किया होगा, इंसान ने अपने लिए गारे का इस्तेमाल किया होगा, इंसान ने क्या कुछ नहीं पहले भी इस जमीनी वसाइल का इस्तेमाल किया होगा ना, ये नहीं? इस जमीनी वसाइल के इस्तेमाल का नतीजा आखिरकार क्या होगा कि ये जमीन खाली होना शुरू हो जाएगी। जमीन के ऊपर दुनिया की सबसे पहली लोहे की कान जब दरियाफ्त हुई होगी और लोहे का इस्तेमाल इंसान ने सीखा होगा तो उसके बाद उसको यही गुमान गुजरा होगा कि मेरे पास यही लोहा है जो इस वक्त इस कान के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर 50,000 टन, 1 लाख टन, 5 लाख टन, 20 लाख टन, बस यही हमारी कुल यानी कुल वसीला हमारे पास लोहे का। और अगली कान निकलने के बाद क्या हुआ होगा? फिर उससे अगली कान, फिर एक आतिश फिशा फटा होगा और जब उसकी राख सूख गई होगी तो जो अनगिनत लोहे के ज़खायर दूर दूर तक हमें नजर आ रहे होंगे, लो यो, इसका मतलब जमीन में और काने भी। वक्त बीतता गया और जमीन तबाह होने की बजाय आपके आगे एक्सप्लोर होती चली गई, खुलती चली गई, तबाह नहीं हुई, ये मजीद खुली। इसके वसाइल का जितना इस्तेमाल किया गया बजाय खत्म होने के ये मजीद खुलती चली गई। करोड़ों इंसान मर गए। सोच है आपकी मेरी, जो जंगें हम देखते हैं वो जंगें गुजरी जिनमें हजारों इंसान मरा, हजारों किस्म के हथियार इस्तेमाल हुए और हजारों किस्म की फसलों को आग लगी, जंगलात तबाह हुए। दुनिया में तबाहियां पहली दफा नहीं हुई, दुनिया में पहले भी बहुत तबाही। पहले नूह अलैहिस्सलाम के जमाने वाला सैलाब दोबारा कभी भी नहीं आ सका, लूत अलैहिस्सलाम के जमाने वाला जलजला दोबारा नहीं आ सका, हूद सालेह और हूद अलैहिस्सलाम के जमाने के जो बारिशें और जो आंधियां जो तूफान थे वो नहीं आ सके। जो अजाब पहले आए अजाब दोबारा आए लेकिन वो अजाब नहीं आए। तो दुनिया में जो तबाही वो पहले हुई थी, मुमकिन है इस बीच में आने वाले अजाबों की तबाही उसके यानी निस्फ हिस्से तक भी ना पहुंची। इन सब के बावजूद भी, इस सारी तफसील के बावजूद आज बिल इत्तेफाक साइंसदान एक बात कह रहे हैं, बिल इत्तेफाक। वो साइंसदान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो और वो साइंसदान जो है बगैर चाहे किसी मजहब से ताल्लुक ना रखते, वो साइंसदान अमेरिका से ताल्लुक रखना लो, वो साइंसदान पाकिस्तान से ताल्लुक। इसमें यह बहस नहीं है कि फला स्कूल ऑफ थॉट, फला रिलीजन या फला इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक रखने वाला वो ये ऐसी बातें करते हैं, बाकी तो दुनिया में कोई नहीं बोलता। नहीं, सब बिल इत्तेफाक एक बात बोल रहे हैं कि दुनियावी वसाइल खत्म होने पर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जाती है। हम नहीं कहते, देखो हमने अपनी बात की है पहले, वो जो बात करते हैं हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि इस पर सब ये बात कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी वसाइल खत्म हो रहे हैं और दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। क्योंकि पहले कभी भी दिमाग में ये बात थी नहीं कि दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। अगर दुनिया तबाही की तरफ जा रही है
دنیا ختم ہوگی تو پوچھا جائے کہ یک لخت ہو ایک دم، تو جواب یہ آئے گا نہیں. کیسے ہوگی؟ یہ وسائل جب بالکل کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے حصول کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ملک آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے اور ایک دوسرے کو تیسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو نیوکلیئر وار ہوگی انسانیت کا خاتمہ کر بیٹھیں گے. اب اس کے بعد جو بچیں گے اور جو وسائل یعنی کہ دستیاب ہوں گے بس اسی کو بروئے کار لا کے آگے زندگی جتنی چلا پائے سو چلا پائے، ورنہ ممکن ہے کہ دنیا ہی ختم ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. یہ 14 سال پہلے ہمیں یہ بات کہی گئی کہ آخرت قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. کیا اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ آج ایک بیوقوف کھڑا ہو کر کہتا ہے آئی نہیں. وہ بیوقوف ہے جس نے فزکس نہیں پڑھی. وہ بیوقوف ہے جس نے فزکس نہیں پڑھی. وہ اگر اس نے فزکس پڑھی ہوتی یہ ایسا بیوقوفی والی بات کرتا. خلا کے اندر ایک سائنسدان کہتا ہے میری تیسری مرتبہ شیپ بڑھ گئی. یار سن ہی نہیں رہے. خلا میں ایک سائنٹسٹ خلا میں کسی سیارے پہ نہیں، نہ زمین پہ نہ کسی اور سیارے پہ، نہ چاند پہ نہ کہیں اور، خلا میں کہتا ہے میری تیسری مرتبہ شیپ بڑھ گئی. بیٹا بیوی بتاتی ہے کہ بیٹے نے میٹرک کر لیا ہے، اس کی تیسری مرتبہ شیپ بڑھی ہے. بیٹے نے دوست کے بچے نے میٹرک کر لیا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ آپ کی دنیا وقت کی قید میں ہے، خلا نہیں ہے. پھر ہم تو آسمان کی بات کرتے ہیں. آپ کی دنیا وقت کی قید میں ہے، خلا نہیں ہے. سورج آپ پہ طلوع ہو رہا ہے، کسی اور پہ نہیں. اور ہم تو بات کر رہے ہیں اللہ کی جو وقت کا خالق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ وقت کا مالک و خالق ہے، اسے پتہ ہے نا. یہ مطلب وقت کی قید میں تو ہم ہیں. صبح دوپہر شام رات ہم پہ گزر رہے ہیں. یہی جس کو اللہ نے کہا بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری اور بڑھاپا، اس کی قید میں تو ہم ہیں. زندگی اور موت کی قید میں تو ہم ہیں. اللہ الحی القیوم جو کہ اصل میں وہ زندہ اور دوسروں کا قائم رکھتا ہے. تو فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور جو کوئی بھی قبروں میں ہے اللہ ان کو اٹھا کے کھڑا کرے. جو کوئی قبروں میں. اچھا سمجھے ذرا دو باتیں. پہلے ہم نے آخرت کے حوالے سے کچھ سمجھا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور بے شک جو قبروں میں اللہ ان کو اٹھائے گا. عربی زبان میں قبر کہتے ہیں زمینی گڑھے کو. عربی زبان میں قبر کہتے ہیں زمینی گڑھے کو. اور قیامت دنیا پر آنی ہے یا برزخ پر آنی ہے؟ ہم سمجھے ہی نہیں. ہمارے یہاں گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جو عذاب ہوتا ہے نا وہ اس قبر کے اندر، یہ قبر میں نہیں ہوتا بلکہ ایک اور نئی چائنا سے قبر بن کے آئی ہے جس کو کہا جاتا ہے برزخی قبر. برزخ میں الگ سے قبر بن ہوتی ہے، اس میں جناب عذاب ہوتا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اچھا قیامت آئے گی کس پہ؟ اس دنیا پہ. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور اللہ قبروں میں اٹھائے کس کو؟ برزخ میں سے. کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن کیا ہے ان دونوں باتوں؟ ٹک بنتی ہے ان دونوں کا. اس میں حیرانگی کیا؟ کیوں ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیوں پرویز کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں ان جیسوں عقل پرستوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ یہ معاملہ دنیا سے معاملہ کسی دنیا کا معاملہ ہوتا تو پھر تو کہتا ہے یار وہ دنیا ہی نہیں سمجھ میں آتی، تو یہ تو بحث دوسری ہے. وہ دنیا ہی نہیں سمجھ میں آتی. بحث تو یہ ہے کہ یہ دنیا سمجھ میں آتی ہے. یہاں مر کے مٹی ملنے والا اعتراض سنا ان کا پھر دوبارہ اٹھا دے کھڑی.
ان ھذا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہی ہماری دنیا کی زندگی، کوئی دوبارہ اٹھا کے کھڑے نہیں کیے۔ اور وہ جو مشہور کہ دو ہڈیاں آپس میں توڑ کے دکھائیں ابو جہل نے، کہ تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایسے پاؤڈر بن جائیں گے نا جب دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیا ہے، تو یہ کیا برداشت میں ہو رہا تھا جو ابو جہل کو، یہ تو دنیاوی بات ہو رہی تھی نا، اس قبر کی بات ہو رہی تھی نا، جبھی تو ابو جہل کو پریشانی ہوئی ہے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھا کے کھڑے کیا؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے توجہ دلائی کہ بأن اللہ، کہ جیسے کہ بات اسٹارٹ ہوئی کہاں سے، کہ بے شک یہ جو لوگ آخرت کے حوالے سے دوبارہ اٹھا کے کھڑے کرنے کا الگ شک رکھتے ہیں، ہم نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے، اور ہر شے اپنی اصل کو لوٹتی ہے، ہر شے اپنی اصل کو لوٹتی ہے۔ مثال کے طور پر پلاسٹک ہے، پگھلا ہو کیا بنے گا؟ لکوڈ پلاسٹک۔ پلاسٹک کو ہم پگھلائیں وہ کیا بنے گا؟ لوہا کیا ہوگا؟ پگھلی فارم میں لوہا بن جائے گا، لکوڈ فارم میں وہ لوہا بن جائے گا جو پہلے ٹھوس فارم میں۔ انسان مٹی سے بنا، یہی وجہ مر کے کیا بنتا ہے؟ سائنس سمجھ میں آئی؟ یہ سائنس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم کیا بنتے ہو؟ مٹی۔ ثم من نطفۃ، ہم نے پڑھا تھا، ثم من علقۃ، ہم نے پڑھا تھا، ثم من مضغۃ مخلقۃ او غیر مخلق، یہ ہم نے سب پڑھا۔ آپ میری بات سمجھے جو میں بتا، پھر آہستہ آہستہ ہمیں سائنس نے یقین دلا، ہاں یار یہ سب ہوتا ہے۔ پھر سائنس کو جب ہم نے پڑھا، ہاں یار یہ تو بالکل صحیح بتایا تھا قرآن نے، ٹھیک ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر وہ مقرر مدت جس میں اللہ نے ماں کو بدہ حمل کا معاملہ رکھا، اس تک میں اس کو ماں کے رحم کے اندر محفوظ کون رکھتا؟ پھر یہ سب ہوا، یہ آپ نے دیکھا، پہلا مٹی سے تخلیق ہونا، وہ اس کی اصل ہوئی، وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، پھر وہ بچے کے حصے سے پیدا ہوا اپنے اصل سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جب پیدائش ہوگی ٹانگ سے ہوگی، کہاں ہوگی اس کی پیدائش؟ وہی رحم سے ہوگی۔ تو وہ وہی سائنس ہے ساری، اسی حساب سے چل رہی ہے سائنس۔ اب اس کے بعد وہ بچہ بنے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈارون بن جائے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ حیدرآباد میں 5 ڈارون بن گئے، یہ ہے ایوولوشن، نہیں سمجھے؟ دیکھو ڈارون کا نظریہ جو نا کسی نہ کسی نے دنیا کے ہر مذہب میں، تو اصل میں ڈارون خود یہودی تھا، مذہب پرست آدمی تھا، وہ تو دنیا کو تو دھوکہ دیا۔ آپ سمجھے پنرجنم کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، عمل تنسیخی ہے، وہ الگ بات ہے۔ آپ سائنس اسے عمل تنسیخ کہتی ہے، وہ روح کی منسوخیت کہتے ہیں، روح کا تنسیخ کہتے ہیں، بات ایک ہی۔ وہ اس کو سنسکرت میں آواگمن کہہ دیتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، بات ایک ہی۔ کسی بھی طرح ایوولوشن، لیکن ہوا کیا؟ ایک ایوولوشن سائنٹیفکلی بالکل پروفڈ جو اللہ نے ہمیں بتائی، صحیح۔ اب اس میں کیا ہوا بھائی؟ ایوولوشن ہے، حیدرآباد میں 4 ڈارون پیدا ہو گئے اگست کے مہینے میں، ہیں تبھی ایسا نہیں، ایک ہی ہے، پوری دنیا اس پہ لعنت ملامت کر رہی ہے، ایک ہی۔ اور سنیں، پھر اس کے بعد وہ اس سسٹم سے، اگر وہی گیس سسٹم میں ایک اصول پہلے بتا دے گا، امن کو میں یوں توفا، چارجنگ نہیں ہوگی تو بیٹری پہلے بتا۔ اب یہ نہیں کریں یہ کیا ہوا، میں نے تو موبائل لیا تھا 1 دن میں بند ہو گیا، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، چارجنگ صحیح۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ بچے سے جوان ہوا، جوان سے وہ ادھیڑوں میں کوڑا مر گیا، یہی قاعدہ تھا۔ ہاں، پھر اس بیچ میں جو نسل کھڑی ہوئی بالکل سسٹمیٹک اسی انداز میں۔ ہاں اچھا، جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا انسان بندر کو چھوڑ کے، جو سب سے پہلے انسان پیدا ہوا، اگر آپ اس تھیوری کو سائنٹیفکلی پروو نہیں کر پائے، جو سب سے پہلے انسان پیدا ہوا تھا وہ اس کس سسٹم کے تحت ہوا تھا؟ ایک ہی جواب آئے گا، خود بخود، بس ہاتھ ملا لو، اسی طرح قبر سے خود بخود اٹھ کے کھڑے ہیں۔ جو آپ بولو گے اٹھنا اسی طریقے سے ہوگا،
اور آپ بولو گے کہ نہیں وہ بالکل میٹرکس میں جس طرح مشینیں بن گئی تھی نا، کچھ سو نکل نکل کے کلون ہو کے گر رہے تھے، ایسے ہوگا، ہم بولیں گے بالکل ایسے ہوگا۔ بات ہے تمہارا زندگی پہ ایمان لانا کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک جس طرح اللہ حق، اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، آخرت کو لانے والا، اور اسی طریقے سے وہ قبروں سے اٹھا کر یہی قبروں سے کھڑے ہوئے، یہی جس کے لیے ابو جہل نے انکار کیا، جس کے لیے عذاب قبر کے منکرین انکار کرتے ہیں، جس کے لیے پرویزی انکار کرتے ہیں، یہی قبر سے اٹھا گئے تو الگ سے قبر نہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ایک اشارہ دے کے بات میں یہاں پہ روک دوں، ہم اگلے درس میں۔ اللہ رب العزت نے پہلے آخرت کے دن کے لیے ایک مثال دی، تقوی کو سکھایا اللہ رب العزت نے، لیکن سائنٹیفک ایک ایسی مثال سے سمجھایا کہ بچے کو سمجھنا۔ ہم نے پڑھا نا پچھلے درس، اتنی زبردست مثال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بغیر علم اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں بغیر علم اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ ڈارون جو کہہ رہا وہ مانیں گے، وہ مرزا محمد علی انجینئر جو کہہ رہا وہ مانیں گے۔ اور یہ جب بات اللہ رب العزت نے بیان کی، اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہی گھوم پھر کے دیکھو دوبارہ ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم، وَلَا هُدًى، بغیر ہدایت، وَلَا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے۔ اللہ کی قسم سمجھ رہا، علم، ہدایت اور حوالہ، ریفرنس، تین اصول ہیں مسلمان۔ علم سے اگر علم کی آپ کو ہدایت نہیں دی گئی نا، وہ علم آپ کے کسی بھی کام کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل کا کون سا درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی مثال؟ اب آئی سن رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، علم کی باتیں پوچھتے بیان کرتے شرمانا نہیں چاہیے۔ پھر دوسرے مقام پہ اس کو نقل کیا کتاب الامثال میں، اور فرما اس کے اوپر باب قائم کیا ہے مومن کی مثال۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگل کا وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرلے میں، پہلے لمحے میں مجھے جواب ذہن میں آ گیا کھجور کا درخت، مگر اس مجلس میں سارے معمر بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، عمر تھے، ابو بکر، عثمان تھے، علی تھے، بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چھوٹا بچہ، مجھے دل میں بیت بھی گزری کہ میں آگے بڑھ کر کوئی بات پہلے سے میں خاموش ہوا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامثال میں روایت کو اس حصے پہ مکمل، یعنی اس حصے پر چھوڑ دیا، کیونکہ مثال بتا دی۔ کتاب العلم میں آگے تعبیر بھی امام بخاری نے بتائی ہے جو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اب کتاب العلم سے ہم نے روایت کو، کتاب الامثال سے ہم نے روایت کو پڑھ لیا ہے، تعبیر کیا ہے تو بتا سکتا ہے کیا؟ حدیث سناتا ہوں، مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے، ہو گئی۔ کیا تعبیر کیا ہے، کیسے، کیا ہے اس میں ایسا، یا مومن میں کیا ہے ایسا؟ اب کھجور میٹھی ہوتی ہے، مومن میٹھا ہوتا ہے، یہ آپ کی خود ساختہ تعبیر ہے، یہ شریعت نے سمجھائی، یہ میں نے یہ میں بتا نہیں تو اس کی تو کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی مثال دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی ہوا، کیسی آندیاں کیوں نہ ہو، ادھر جھک جائے گا ادھر جھک جائے گا، لیکن رہے گا اپنے تن میں۔
ادھر جھک جائے گا ادھر جھک جائے گا، ہوا کے ساتھ جہاں مرضی اس کو ہوا جھکا لے، لیکن آخرکار اپنی بنیاد پہ کھڑا رہے گا، اپنی بنیاد سے ہلے گا۔ مومن کی مثال کھجور کے درخت۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلے وہ تھا علم، یہ ہے ہدایت۔ ہم علم کو خود سے نہیں سمجھ سکتے بغیر ہدایت کے، اسی لیے خطبے کی ابتدا میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سے بخاری کی روایت کہ اس پر دی ہوئی سب سے اچھی ہدایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تو پتہ لگا علم وہ اپنی جگہ، علم سے کچھ بھی نہیں ہونا، علم کے بعد ہمیں چاہیے ہدایت، اور پھر ہمیں چاہیے حوالہ۔ بچپن میں حدیث سنی تھی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اوپر والا دینے والا ہے اور نیچے والا لینے والا ہے۔ استاد نے سمجھایا کہ مراد اس کی یعنی کہ بے شمار شروحات میں سے ایک شرح یہ ہے کہ تونگر مسلمان فقیر مسلمان سے بہتر ہو۔ تونگر اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے مالی اعتبار سے بھی، مگر غریب نہیں کر سکتا۔ او بھائی میرے، علم بھی آ گیا، ہدایت بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اب سامنے والے نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اینڈ ہو گیا، ختم۔ ہر کوئی مرزا کے اندھے میرے لنگڑے لولے مقلدین کی طرح تو ہے نہیں۔ مرزا جی نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا، پھر بات سمجھے یا نہیں؟ تو ہمارے جیسے بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے حوالہ دے دو، صحیح ہے۔ اچھا اللہ نے کیا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ہر لوگوں میں سے بعض ایسے اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن اور واضح کتاب نازل ہو چکی ہے۔ اگر آپ تحقیق کر رہے ہو چو اور آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے تو باقی ساری باتیں بکواس سے باقی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔